السلام علیکم۔ جیسا کہ ہماری کہانی چل رہی ہے جن سادہ، یہ بالکل ایک سچی کہانی ہے اور آج ہم آپ کو اس کا ایپیسوڈ نمبر 3 سنائیں گے۔ اگر ہماری کہانی پسند آتی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ابھی وہ الماری میں کپڑے رکھ رہا تھا کہ چوڑیوں کی ہلکی سی جھنکار سنی۔ کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹا کر دیکھا تو حجاب کمرے کے باہر رکھے برتن اٹھا رہی تھی۔ آزاد جیسے پتھر سا ہو گیا۔ اس کی نگاہیں ارد گرد ہر چیز سے غافل ہو گئی۔ وہ بس اس کے چہرے کے ایک ایک نقش دیکھتا رہا۔ مانگ، ماتھا، ایبرو، آنکھیں، ناک، ہونٹ، وہ دیکھتا رہا۔ آزاد کی آنکھوں میں اجنبیت نہیں بلکہ ایسا اپناپن تھا جس سے وہ حجاب کو بہت عرصے سے جانتا ہو۔ حجاب نے سر اوپر اٹھایا تو اسے پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ صباحت نے گیٹ کو تالا لگایا۔ حجاب کے کمرے میں جھانکا۔ وہ ہاتھ میں ایک موٹی سی کتاب پکڑے مطالعے میں مصروف تھی۔ صباحت نے اس کے ہاتھ سے کتاب لی اور ڈانٹا۔ وقت دیکھا ہے؟ فوراً سوچا۔ کمرے کی لائٹ بند کر کے وہ ثانیہ کے کمرے میں آئی۔ تحریم اور ثانیہ دونوں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ صباحت نے ٹی وی بند کر دیا۔ چلو گھسو بستر میں اور آنکھیں بند کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ان کی کمرے کی لائٹیں بند کر کے وہ باہر نکلی۔ گیٹ کے قریب بہت سے کتے بری طرح بھونک رہے تھے۔ آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ 9-10 کتے بھونکتے ہیں، آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور گیٹ پھلانگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صباحت کا دل کانپا۔ یا اللہ خیر، کوئی آدمی ہمارے گھر تو نہیں؟ کوئی نرم سا وجود اس کو چھوتے ہوئے پاس سے نکل گیا۔ وہ ہڑبڑا کے پیچھے ہوئی۔ کون ہے؟ اس نے نظریں دوڑائی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس کی آنکھوں نے جو نظارہ دیکھا وہ سر تا پاؤں کانپ گئی۔ ایک نورانی جسم سیڑھیوں سے ہوتا ہوا چھت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس جسم سے نور جیسی ہلکی ہلکی روشنی نکل رہی تھی۔ ایک عجیب پیاری سی خوشبو وہاں پھیل گئی۔ صباحت درود شریف کا ورد کرتی اپنے کمرے میں بھاگی۔ وہ کتوں کے بھونکنے کی وجہ جان گئی تھی۔ اب بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ساری رات روتے جاگتے کاٹی۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھی تو قرآن کی تلاوت کی محور کن آواز کانوں میں پڑی۔ آزاد انتہائی عقیدت سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کی آواز کی کشش صباحت کو اس کے کمرے میں لے گئی۔ صباحت نے کھڑکی سے دیکھا۔ آزاد قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ صباحت کافی دیر تک وہاں کھڑی اس کو سنتی رہی۔ آزاد نظریں اٹھا کر صباحت کو دیکھا اور تلاوت ختم کر کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ آنٹی، آپ ماشاءاللہ بہت پیاری تلاوت کرتی ہو۔ بہت اثر ہے تمہاری آواز میں۔ آنٹی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ تلاوت عربی زبان مجھے میری والد نے سکھائی۔ بچپن میں بس قرآن سے میری عقیدت گہری اور سچی ہے۔ سکون مجھے خانہ کعبہ کے طواف اور مسجد نبوی میں ملتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر حاضری دیتا ہوں۔ آزاد نے ہاتھ سینے پر رکھ کر کہا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نیک لوگوں کی اولاد ہو۔ آنٹی، میں ذرا باہر جا رہا ہوں۔ آزاد نے ٹوپی سر سے اتارتے ہوئے کہا۔ بیٹا، میں گیٹ کھول دوں؟ گیٹ کھول کر اس نے ایک چابی آزاد کی طرف بڑھائی۔ یہ رکھ لو اپنے پاس، تمہیں آنے جانے میں آسانی ہوگی۔ شکریہ آنٹی۔ آزاد نے چابی لی اور باہر نکل گیا۔ سب نے ناشتہ کیا اور نکل گئے تو صباحت کو آزاد کا خیال آیا۔ وہ آزاد کے کمرے میں گئی۔ بیٹا، ناشتہ کر لو۔ ارے آنٹی، میں باہر سے ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ آزاد احترام سے کھڑا ہوا۔ کمرے کی تو ہر چیز چمک رہی ہے۔ کیا صفائی تم نے کی؟ صباحت نے حیرت سے کمرے کو دیکھا۔ جی آنٹی، بس کوشش کی ہے۔ وہ مسکرایا۔ حجاب یہاں رہتی تھی؟ میری بڑی بیٹی بس رسمی سی صفائی کر دیتی کمرے کی۔ صباحت ہنس پڑی۔ آزاد بھی مسکرایا۔ لگتا ہے تمہیں بھی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ کمرہ کتابوں سے بھرا پڑا تھا۔ صباحت نے الماری میں سجی کتابوں کو دیکھ کر کہا۔ حجاب کتابیں شوق سے پڑھتی ہے؟ آزاد نے پوچھا۔ بہت محبت ہے اس کو کتابوں سے۔ استانی ہے، بچوں کو پڑھاتی ہے۔ بہت فرما بردار محنتی ہے میری بچی۔ صباحت نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا اچھا۔ آزاد نے سر ہلایا۔ میری دوسری دونوں بیٹیاں بھی پڑھ رہی ہیں، تحریم اور ثانیہ۔ صباحت بول رہی تھی جسے کوئی اپنا مل گیا ہو۔ آزاد مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ آنٹی، بہت ذمہ داری ہے آپ کے کندھوں پر۔ میری
ساری ذمہ داری تو حجاب نے اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ میں اس کے ہاتھوں میں مہندی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے کتابوں سے دوستی کر لی۔ صباحت کی آنکھوں میں نمی آئی۔ آپ پریشان نہ ہو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ارے میں باتوں میں لگ گئی، مجھے تو سودا لینے مارکیٹ جانا تھا۔ صباحت نے ہنستے ہوئے کہا، ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ آنٹی میں آپ کو سودا لا دیتا ہوں، آپ آرام سے بیٹھ جائیں، مجھے بھی سمجھا دیں۔ آزاد نے ان کے ہاتھوں سے سودے کی لسٹ لی۔ تمہارے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں، کہاں پیدل جاؤ گے، مارکیٹ دور ہے۔ میں تو پڑوسن کے ساتھ اس کی گاڑی میں چلی جاتی ہوں۔ آج جانے کا پروگرام تھا، میں نے پیدل نہیں جانا تھا۔ آزاد نے ہنس کر کہا، تم کیا جن ہو جو اڑ کر چلے جاؤ گے؟ آزاد صاحب بات کہکا لگا کر ہنس پڑے، مگر سودا آزاد ہی لے کر آیا اور آتے کے ساتھ ہی کہہ دیا، جب تک میں یہاں ہوں باہر کے سارے کام میں کروں گا، آپ باہر نہیں جائیں گی؟ جب تم باہر نکل رہے تھے تو تم نے کسی نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ صباحت نے پوچھا۔ آزاد بغیر بٹن کے کف چڑھاتے ہوئے کہنے لگا، ایک عورت نے پوچھا تھا، میں نے کہا میں صباحت صاحبہ کا ملازم ہوں۔ صباحت نے اس کے کندھے پہ تھپکی مار دی۔ ایسے کیوں کہا؟ تم نے اب کوئی پوچھے تو بتانا کہ کرائے پر لیا ہے۔ حجاب کہتی ہے کہ جب ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے تو ہمیں لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے کہنے پر ہی میں نے تمہیں کمرہ دیا، کبھی موقع ملا تو ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ آزاد چند لمحوں کے ساتھ کسی کے تصور میں کھو گیا اور مسکرا کر بولا، تم آئندہ باہر سے ناشتہ نہیں کرو گے اور کھانا بھی باہر نہیں کھاؤ گے۔ آزاد نے کچھ بولنا چاہا مگر صباحت نے خاموش کر دیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ حجاب ڈائری لکھ رہی تھی۔ کچھ عرصہ ہوا تھا ڈائری لکھنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ آج ماضی کی کچھ یادیں اس نے من پھر سے کریدا۔ پرانے گھر سے منسوب باتیں ایک ایک کر کے یاد آ رہی تھی اور لکھتی جا رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کوئی ایسا ہو جس سے اپنا دکھ بانٹے، کسی کی غربت میں کسی کے کندھوں پہ سر رکھ کر روئے، کوئی گلے لگا کر کہے میں ہوں نا۔ وہ دل کے جذبات لکھتی رہی۔ یہ نیا گھر تو ہمیں راس ہی نہیں آیا، یوں لگتا ساری خوشیاں اس میں چھوڑ آئے۔ وہ لکھتی رہی، کون تھا وہ جو مجھے خوابوں میں دکھائی دیتا تھا؟ کبھی کبھی مجھے اس کا وجود اپنے قریب محسوس ہوتا، وہ بے حد قریب محسوس ہوتا۔ میں اسے چھت پر بھی دیکھتا تھا۔ کیا وہ میرے خوابوں سے منسلک وہم تھا؟ وہ اتنا اچھا کیوں لگتا تھا؟ میں جتنا اس سے خواب سے ڈرتی اتنا اس خواب کو دیکھنے کی چاہت ہوتی۔ وہ تو اب بھی یاد آتا ہے۔ اس دنیا میں شاید ہی کوئی اس قدر خوبصورت ہو جیسا کہ وہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی گہرائی تھی کہ اس کے لیے بندہ دنیا چھوڑ دے۔ قوالی کے سروں پہ وزن میں ہلتا اس کا چہرہ۔ وہ بار بار میرے آگے ہاتھ کشکول کی طرح پھیلا کر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتا تو ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آتا، سرشار کر دوں اس کو، لیکن وہ کچھ بولتا بھی تو نہیں تھا نا جو اس کی آنکھوں مجھ سے کہتی تھی تو میری روح کانپ اٹھتی تھی۔ وہ لکھتی رہی۔ اس لمحے تیز ہوا کے جھونکے نے کھڑکی کے دونوں پردے ہلا کے رکھ دیے۔ حجاب کھڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کے ساتھ پین گر گیا، صفحات ہوا میں اڑنے لگے۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی بند کی اور صفحات سمیٹنے لگی۔ اسی لمحے کھڑکی پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ خوف سے کھڑکی کو دیکھنے لگی۔ کون؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میں ہوں آزاد۔ باہر سے آواز آئی۔ حجاب نے کھڑکی کھولی تو سامنے آزاد ہاتھ میں صفحات لیے کھڑا تھا اور کہنے لگا، یہ کھڑکی کے باہر پڑی تھی، شاید ہوا سے آ گرے ہو۔ حجاب نے اس کے ہاتھ سے صفحات لی۔ آپ اتنی رات باہر کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کے گھر کی چوکیداری کر رہا ہوں، آزاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حجاب نے کھلے بالوں کو اکٹھا کر کے ہلکا سا جوڑا بنایا اور ہنس کر کہا، لیکن ہم نے آپ کو چوکیداری کی نوکری پر نہیں رکھا۔ حجاب کے چہرے پر آزاد کی نظریں ٹھہر سی گئیں۔ آپ کچھ پرانی باتوں کی یادیں لکھ رہی تھی، پرانے گھر کی یادیں۔ آپ نے میرے صفحات پڑھ لیے؟ بہت بری بات، ایسے کسی کی ذاتی زندگی میں نہیں جھانکنا چاہیے۔ حجاب نے ماتھے پر بل لا کر کہا۔ آزاد 2 قدم پیچھے ہٹا۔ معافی چاہتا ہوں، انجانے میں نہ چاہتے ہوئے پڑھ لیے۔
آپ کی باتیں میرے دل کو چھو کر گزری ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی اچانک ہماری زندگی میں شامل ہو جاتا ہے، ہماری زندگی بن جاتا ہے۔ آزاد کا انداز بہت خوبصورت اور معصومانہ تھا۔ رات بہت ہو گئی، آپ سو جائیں۔ حجاب نے کھڑکی بند کر دی۔ یہ تو کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے، کتنا اچھا بولتا ہے، دل پہ اثر کرتا ہے۔ ماں ٹھیک اس کی تعریف کرتی ہے۔ ایسا لگا جیسے ہم کئی سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ آزاد روزانہ گھر کا سودا لانے لگا، ہر چیز ضرورت سے زیادہ لانے لگا، ہر دفعہ اچھا سا بہانہ بنا لیتا۔ ماں نے سودا منگوانا ہی چھوڑ دیا، اس سے تو خود سے لانا لگا۔ وہ گھر کے باہر کے سارے کام کرنے لگا۔ صباحت کو باہر خوار نہیں ہونا پڑتا تھا۔ تحریم اور ثانیہ کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پر مارکیٹ چلا جاتا۔ بلوں کی ادائیگی ہو، الیکٹریشین ہو، پلمبر کا کام ہو، آزاد سارا کام کروا دیتا۔ وہ ان کی فیملی میں ایسے گھل مل گیا جیسے ان کے خاندان کا حصہ ہو۔ ثانیہ تو اس کو بہت تنگ کرتی۔ تحریم اور ثانیہ اکثر حسرت سے کہتی، کاش آزاد ہمارا اپنا بھائی ہوتا۔ صباحت اس کو دعائیں دیتے نہ تھکتی۔ آزاد بس ایک حجاب کو کبھی کبھار تنگ کر جاتا، لیکن وہ مسکرا دیتی۔ وہ آزاد، تحریم اور ثانیہ کی شرارتیں سمجھ جاتی۔ حجاب کی بہت سی ذمہ داریوں کو بھی آزاد نے خاموشی سے اپنے سر پہ اٹھا لیا۔ حجاب کو ایک دفعہ پھر زندگی خوبصورت لگنے لگی۔ محلے میں چہموگیاں ہونے لگی، کیونکہ آزاد اکثر صبح حجاب کو اسکول بھی لے جاتا، تحریم اور ثانیہ کو بھی مارکیٹ وغیرہ لے جاتا۔ صباحت نے محلے والوں کو صاف کہہ دیا کہ آزاد کوئی غیر نہیں۔ ایک صبح آزاد کو صباحت کے رونے کی آواز آئی۔ وہ من پہ ہاتھ رکھ کے سسکیاں لے رہی تھی۔ آزاد نزدیک آیا۔ آنٹی کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ لڑکیاں اسکول جا چکی تھیں، گھر میں خاموشی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تنہا بیٹھتی ہوں تو کبھی کوئی دکھ آ جاتا ہے تو کبھی کوئی۔ پھر بھی آپ کیوں رو رہی ہیں، پلیز مجھے بتائیں، آزاد نے پوچھا۔ رات میں نے خواب میں اپنا بیٹا دیکھا، وہ تیرے جیسا کڑیل جوان تھا۔ آپ کا کوئی بیٹا تھا؟ نہیں، مگر خواب میں وہ میرا بیٹا تھا۔ میرے ساتھ احسان کی قبر پر گیا، ہم دونوں نے قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ بات کرتے کرتے صباحت کی آنکھیں چھلک پڑی۔ آزاد نے سر جھکا کر کہا، آپ مجھے اپنا بیٹا بنا لیں۔ آزاد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ تم نے تو بیٹا بن کر دکھایا ہے، تم تو ہو ہی میرے بیٹے، آئندہ غیر مت سمجھنا۔ آپ مجھے بلا جھجک ہر کام بتایا کریں پلیز، آزاد سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ آج سارا دن حجاب بہت خوار ہوئی تھی، تنخواہ بھی نہیں مل سکی، جو پیسے تھے وہ ثانیہ کے ایڈمیشن میں چلے گئے۔ اپنے اسکول سے ثانیہ کے کالج آتے جاتے الگ خواری۔ ایک دوست سے ادھار لینے کا سوچا، مگر کل پر چھوڑ کر نہ کہہ سکی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ بابا کے جنرل اسٹور پر امید لے کر گئی، مگر سیلمیس نے بہانے بنا کر صاف انکار کر دیا۔ دونوں آنسو سے سر دباتی گھر میں داخل ہوئی۔ جب آزاد سے سامنا ہوا، کیا ہوا، طبیعت ٹھیک نہیں؟ آزاد نے پوچھا۔ حجاب لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ صباحت اور تحریم چادر اوڑھے نکلی۔ حجاب، میں اور تحریم پروین کے گھر جا رہے ہیں، ثانیہ اندر ہے، بس تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ نکلتے ہی ہم اللہ حافظ اللہ حافظ۔ تو آزاد اندر آیا۔ حجاب، کچھ میڈیسن کھا لو، چائے بنا دو؟ مجھے بہت اچھی چائے بنانے آتی ہے۔ ارے واہ، چلے بنا دے۔ دیکھتے ہی حجاب ہنس پڑی۔ وہ کچن میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کپ حجاب کے سامنے رکھا۔ حجاب نے کپ ہونٹوں سے لگایا۔ زبردست، واقعی بہت اچھی چائے بناتے ہیں آپ۔ حجاب نے پہلے گھونٹ میں تعریف کر دی۔ کس بات پر پریشان ہو؟ آزاد نے پوچھا۔ کسی بات پر نہیں، بس تھکن ہے، وہ بولی، تنخواہ نہیں ملی۔ آزاد نے پوچھا، نہیں کل پرسوں بھی چھٹی ہے؟ حجاب نے کہا، آپ مجھ سے ادھار کیوں نہیں لیتی؟ حجاب نے حیرانی سے آزاد کو دیکھا اور مسکرا دی۔ بہت پیسے ہیں آپ کے پاس جانتی ہوں، مگر مجھے 2 دن میں تنخواہ مل جائے گی، بہت شکریہ۔ تب تک کے لیے میں 2 دن کے لیے یہ پیسے ادھار لے لو مجھ سے، ورنہ میں آنٹی کو دے دوں گا۔ بیٹا کہا انہوں نے مجھے، اور آپ مجھے ان کا بیٹا نہیں بننے دے رہی۔ آزاد نے جب سے پیسے نکال کر حجاب کے ہاتھ پہ رکھے۔ آزاد، حجاب بس اتنا کہہ سکی، چپ، لے لو بس، زیادہ تنگ نہیں کیا کرو مجھے۔ آزاد کی آواز میں عاجزی تھی، اپنا پن تھا۔
حجاب نے چپ کر کے پیسے رکھ لیے اور آہستہ سے بولی، یہ ادھار ہے صرف 2 دنوں کا، تب آپ نے یہ بیٹا بن گیا ہوں، والد تقریر نہیں کرنی۔ حجاب نے تھوڑا رعب سے بھی کہا۔ اسعد ہنس پڑا۔ جیسے آپ کا حکم۔ حجاب کی دھڑکنوں میں کچھ ہوا تھا، اس نے آنکھیں چرا لی، لیکن تھوڑی دیر بعد اچانک اسے اسعد کو دیکھا۔ وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ حجاب نے گھورا، وہ گردن پیچھے جھٹک کر ہنسنے لگا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ میری بچپن کی کوئی بچھڑی ہوئی سہیلی ہو؟ حجاب نے مسکرا کر کہا۔ بچپن کی تو خیر نہیں، ہاں اب کی سہیلی ہوں۔ اسعد نے مسکرا کر جواب دیا۔ حجاب بار بار سر دبا رہی تھی تو اس نے آفر کی، سر میں درد ہو تو میں دم کر دوں؟ حجاب نے آئی برو اچکا کر پوچھا، یہ کام بھی کرتے ہو؟ اسعد نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، الحمدللہ۔ حجاب کو یاد آیا ماں اس دن اسعد کی تلاوت کی تعریف کر رہی تھی۔ چلیں دم کر دیں، حجاب نے کہا۔ اسعد اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ حجاب نے صوفے سے سر ٹکایا اور اسعد نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کو تو بخار ہے، وہ پریشانی سے بولا۔ آپ دم کریں پھر ٹیبلٹ دیتی ہوں، حجاب نے مسکرا کر کہا۔ اسعد نے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ حجاب کو سکون مل رہا تھا، اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کو محسوس ہوا اسعد نے اس کے چہرے پر پھونک ماری ہو۔ پھر اس کو کچھ پتہ نہ چلا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے ماں اور تحریم کھڑی تھی۔ یہاں کیوں سو رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ تحریم نے پوچھا۔ حجاب نے گھڑی دیکھی تو 3 گھنٹے سوتی رہی۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس کو اسعد یاد آیا، اس نے دم کیا تھا، پھر میری آنکھ لگ گئی۔ وہ بے حد شرمندہ ہوئی، اس کے سامنے کیسے سو گئی؟ ماں اسعد کہاں ہے؟ پتہ نہیں، اپنے کمرے میں ہوگا، کوئی کام تھا۔ جی ماں، ویسے ہی پوچھا۔ اتنے میں اسعد اندر آیا۔ آنٹی، میرے ماموں نے میرے لیے کچن کا سامان بھیجوایا ہے، سودا سلف۔ ان کو لگتا ہے میں خود کھانا وانا پکاتا ہوں گا، اب یہ سب میں کچن میں رکھ رہا ہوں۔ وہ بڑے بڑے تھیلے اندر لانے لگا، تقریباً پورے مہینے کا راشن، ہر چیز وافر مقدار میں۔ مار نے فوراً کہا، بیٹا یہ ان کو واپس بھیجو اور سمجھاؤ کہ تم ادھر ہمارے پاس رہتے ہو۔ ان سب کی ضرورت نہیں آنٹی، اب کوئی فائدہ نہیں، وہ گاؤں واپس چلے گئے، آئندہ کے لیے سمجھا دوں گا۔ اسعد نے سر جھکا کر کہا۔ حجاب سمجھ گئی، وہ اسعد کو بری طرح گھور رہی تھی۔ وہ اس کا گھورنا محسوس کر رہا تھا، اس لیے مسکراتا رہا۔ حجاب نے ماں سے کہا، ماں جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے۔ صباحت نے سر ہلایا۔ تحریم سامان اندر رکھ رہی تھی۔ اسعد مسکرایا اور صباحت سے کہا، آنٹی میری بچپن کی ایک سہیلی ہے، ہر وقت مجھ پر غصہ ہوتی ہے، یہ سہیلیاں ایسی ظالم کیوں ہوتی ہیں؟ تحریم کھلکھلا کر ہنس پڑی، صباحت بھی ہنس دی۔ اسعد بھائی، آپ پر بھی بھلا کسی کو غصہ آ سکتا ہے؟ پاگل ہوگی، ثانیہ نے فوراً کہا۔ ایسا کریں آپ